بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرینا نے زنیشہ سے بات کر لی تھی۔ وہ تب سے بہت خوش تھی، لیکن رومان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ گھر میں سب سو چکے تھے، لیکن رحیمہ جاگ رہی تھی۔ اس نے رومان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابھی تک وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وہ رومان سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلی ملاقات میں رومان اس کے لیے وہ مسیحا ثابت ہوا تھا جس نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا، جو ہمارے غم سمیٹ لی دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس نے 2 سالوں میں بہت دعا کی تھی رومان سے اس کی دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ اس کی دعا بھی قبول ہوئی تھی، اسی لیے رومان اسے دوسری مرتبہ بھی مل گیا۔ رحیمہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے رومان سے دوسری ملاقات میں ہی اس کا نمبر مانگ لیا تھا۔ رومان بہت اچھی باتیں کرتا تھا، وہ اس کی باتوں کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اتوار کو رومان نے اس کی ماں کی بھی مدد کی اور رحیمہ کو اسپتال پہنچایا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکان آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا کہ رومان واقعی اس قابل تھا کہ اس سے محبت کی جائے۔ ہاں، میرے دل میں رومان موجود ہے، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ اب سکون کی نیند سونا چاہتی تھی، مگر سکون اب اس کی زندگی میں نہیں آنا تھا۔ وہ سو تو چکی تھی، لیکن جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اٹھی اور چلتے ہوئے صحن میں آ گئی۔ اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج اس کا دل تہجد پڑھنے کا کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو تولیے سے چہرہ صاف کیا۔ اس کے بعد جائے نماز بچھا کر اس نے 2 نفل پڑھنا شروع کیے۔ تہجد ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، جو میری قسمت میں لکھا ہے اور جو آپ کے نزدیک ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اگر رحیمہ میری قسمت میں ہے تو انہیں میری زندگی میں شامل کر دے، لیکن اگر نہیں ہے تو انہیں میرے دل سے نکال دے۔ مزید دعائیں کر کے وہ اٹھ گیا تھا۔ رحیمہ کو یوں ہی کھڑے کھڑے دیر ہو چکی تھی۔ تہجد کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ چاند کو گھورے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اسی کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ ایک بار پھر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، وحشت اور حیرانی در آئی تھی۔ وہ چھت پر کیسے آ گئی تھی؟ کیا اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہو گئی تھی؟ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلنے لگی۔ چھت کا دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کہاں تھی تم رحیمہ؟ شہناز نے نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ پوچھا۔ کچن میں گئی تھی۔ اسے جھوٹ بولنا پڑا، جبکہ وہ پریشان تھی۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں دعا کی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ صبح اس کی جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا تو رومان کا صبح بخیر کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے بھی گڈ مارننگ لکھ دیا۔ رومان آن لائن ہو گیا تھا۔ آپ آج کل بہت کم آن لائن ہو رہی ہیں، خیریت ہے؟ رومان نے پوچھا۔ بس ویسے ہی، اس نے تعصب سے لکھا۔ ناشتہ کر لیا؟ رومان نے پوچھا۔ نہیں، بس کرنے جا رہی ہوں، پھر بات کروں گی آپ سے، اللہ حافظ۔ اس نے جلدی جلدی میسج کیا اور فون رکھ دیا۔ وہ واش روم چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو آئینے کے آگے آ گئی اور اپنے بال درست کرنے لگی۔ آج بھی اسے آئینے میں وہ لڑکا نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈر کر آئینے سے دور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے شہناز کے ساتھ کام کروایا اور پھر سلینا سے بات کرنے کا سوچا۔ مما، میں چھت پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے۔ آج موسم بھی اچھا تھا، دھوپ نہیں نکلی تھی، اسی لیے وہ فون لے کر چھت پر آ گئی۔ اس نے سلینا کو واٹس ایپ کال ملائی۔ آج کل اسے یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں۔ کیسی ہو سلینا؟ سلینا اس سے اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک نہیں ہوں میں، رحیمہ نے اسے سچ بتا دیا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کس طرح آج کل اس کے ساتھ عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ نیلی آنکھوں والے اس لڑکے کو اس نے مینشن میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ وہ بے ہوش بھی ہوئی۔ 2 مرتبہ وہ چھت پر گئی اور اسے آئینے میں بھی اپنے عکس کی جگہ وہی لڑکا نظر آیا۔ سلینا شاکڈ ہو کر رحیمہ کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا رحیمہ، وہاں جاب نہ کرو، اس مینشن میں جنات رہتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔
अब यकीन आ गया तुम्हें? सेलिना की बातों से रहीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो डर रही थी। काश वो पहले उसकी बात मान जाती। उसे बहुत डर लग रहा था। अब मैं क्या करूं सेलिना? उसने उससे रोते हुए पूछा था। सेलिना ने उसे मशवरा दिया कि वो किसी आमिल के पास चली जाए। मुझे किसी आमिल का नहीं पता, उसने उदासी से बताया। तुम एक काम करो ना, अपने घर वालों को बताओ, वही कुछ कर सकेंगे, परेशान ना हो। सेलिना ने उसे तसल्ली दी थी। थोड़ी देर बाद सेलिना का फोन बंद हो गया था। वो छत पर बेचैनी और तरद्दुद से टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहनाज से तो वो बात कर लेगी, बस इस बारे में किसी और को इल्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शहनाज के अलावा रहीमा पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसने फैसला कर लिया कि वो शहनाज को ही सच बताएगी। जब वो नीचे आई तो शहनाज फोन पर बात कर रही थी। वो कमरे में वापस आ गई। उसने आईने में देखा तो अब वो नीली आंखों वाला लड़का नहीं था। वो बेड पर आकर बैठ गई। अब वो सिर्फ रोमान के बारे में सोच रही थी। जब मेरा मसला हल होगा तो मम्मा को रोमान के बारे में बताऊंगी। मम्मा को भी रोमान बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए वो इनकार नहीं करेंगी, रहीमा सोच रही थी। लेकिन जो उसके साथ होने वाला था उसकी सोच से भी ज्यादा उलट था। उसके जहन में ये खदशा आया कि अगर रोमान न माना तो। ये सोचकर ही उसका दिल कलक से भर गया। रोमान मान जाएंगे, मुझे यकीन है, उसके दिल ने गवाही दी थी। फिर रोमान को परखने के लिए उसने व्हाट्सएप पर उसे मैसेज भेजा। रोमान, एक सवाल है मेरा आपसे। उसने मैसेज लिखा। जी पूछें। रोमान ने मैसेज लिखा। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या ये गलत बात है? उसका मैसेज पढ़कर रोमान हैरत में मुब्तला हुआ। आप किस मोहब्बत की बात कर रही हैं? क्योंकि मोहब्बत की बहुत सी कैटेगरीज हैं, उसने पूछा। मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो एक लड़का लड़की के दरमियान होती है, उसने मैसेज लिखा। आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? रोमान के दिल को कुछ गलत लगा था, इसीलिए उसने पूछा। क्योंकि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। आप बताएं, क्या मोहब्बत हो जाना सही होता है? उसने मैसेज लिखा। उसका हाथ कांप रहा था। ये मैसेज पढ़कर रोमान का रंग फक पड़ गया। किससे मोहब्बत हो गई है आपको? उसने टूटे दिल से पूछा। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। जिससे भी हुई है, आप बस मेरे सवाल का जवाब देना। किसी से मोहब्बत हो जाना सही है? उसने दोबारा मैसेज लिखा। रोमान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसके जां खुदा सवाल का जवाब देता। रात को बात करूंगा, उसने मैसेज लिखा और फोन साइड पर रख दिया। वो ऑफिस में था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। रहीमा भी फोन साइड पर रख चुकी थी। थोड़ी देर में शहनाज भी कमरे में आ गई। किसका फोन था मम्मा? उसने पूछा। तुम्हारे पापा का था। वो संडे को यहाँ आ रहे हैं कुछ दिन रहने के लिए। मम्मा की बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने देखा कि मम्मा के चेहरे पर उदासी थी। ये तो बहुत खुशी की खबर है, अब सब ठीक हो जाएगा। पर आप क्यों परेशान नजर आ रही हैं? रहीमा ने पूछा। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। शहनाज की बात सुनकर रहीमा को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या क्या कह रही हैं आप? वो सदमे से बोली। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी का कह रहे थे। शहनाज की बात सुनकर उसे लगा कि पूरा आसमान उस पर आ गिरा है। रहीमा की किस्मत पलट चुकी थी। मम्मा प्लीज, मुझ पर कोई ऐसा बोझ मत डालिएगा जो उठाने की मुझ में हिम्मत ना हो। पापा को मना कर दें, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। ये जुल्म मुझ पर मत होने दीजिएगा। वो शहनाज के आगे हाथ जोड़कर बोली। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। शहनाज ने उसे गले से लगा लिया। उसके रोने से वो भी परेशान हो गई थी। रहीमा, तुम ना परेशान हो। तुम्हारे पापा आ जाएं तो फिर बात करते हैं। इंशाल्लाह तुम्हारे सब ख्वाब पूरे होंगे। ऐसे रोते नहीं हैं। तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। शहनाज ने उसकी कमर सहलाई। रहीमा बड़ी मुश्किल से खामोश हुई थी। उसके जहन में यह बात बैठ चुकी थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रोमान से। अभी उसने 18 साल की होना था। रहीमा की हालत देखकर शहनाज परेशान हो गई थी, लेकिन क्या हो सकता था? उन्होंने सोचा तो था कि शाहनवाज को कोई बड़ा फैसला नहीं करने देंगी, लेकिन
مسئلے کی بات تو یہ تھی کہ وہ کبھی شہناز کی سنتے ہی کہاں تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کو ترجیح دیتے تھے۔ رحیمہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، مراہم کے بیٹے سناور کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اچانک رحیمہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا لیکن چارپائی پر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈر کر سناور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سناور رحیمہ کو دیکھ کر رونے لگا تھا۔ سناور، کیا ہوا میری جان؟ رحیمہ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا لیکن وہ بنا رکے روئی جا رہا تھا۔ سناور کا رونا سن کر کمرے سے ادینہ نکل آئی۔ اس نے برہمی سے رحیمہ کے ہاتھ سے سناور کو لیا۔ پاگل انسان، تمہیں تو ایک بچے کو بھی پیار سے ٹریٹ کرنا نہیں آتا۔ اتنی بے حسی کیوں ہے تم میں؟ آئندہ تب میرے بچے کو ہاتھ لگانا جب سیکھ جاؤ کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ رحیمہ کو باتیں سنا کر سناور کو سینے سے لگایا ادینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رحیمہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ سناور پہلے یوں کبھی بھی رحیمہ کے پاس آ کر نہیں روتا تھا، لیکن آج کل سناور بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بھاگ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں اس کے لیے درد لکھ دیا گیا تھا۔ کچھ درد اور غم انسان کو سبق سکھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ رحیمہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔